28واں پارہ سورۃ الممتحنہ۔ سورہ ممتحنہ گزشتہ سبق میں اس کی پہلی آیت کے متعلق پس منظر بیان ہوا تھا۔ حضرت سیدنا حاتب ابن ابی بلتع رضی اللہ تعالی عنہ بدری صحابی تھے، ان سے غلطی ہو گئی اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جنگی راز آؤٹ کر دیا ایک عورت کے ذریعے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے بتا دیا۔ حضرت حاتب ابن ابی بلتع کو بلایا گیا اور پوچھا یہ کیوں کیا؟ انہوں نے اپنی صفائی بیان کی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حاتب ابن ابی بلتع کو معاف کر دیا تھا۔ اس موقع پر یہ پہلی 3 آیات سورہ ممتحنہ کی نازل ہوئیں اور حضرت حاتب ابن ابی بلتع رضی اللہ تعالی عنہ کو بڑی سخت تنبیہ کی گئی، اور اس کے ضمن میں ایمان والوں کو بھی اللہ نے خطاب کر کے فرمایا کہ کفار سے دوستی نہ رکھو، دلی محبت نہ رکھو، یہ کبھی بھی تمہارے نہیں ہو سکتے۔ اور حضرت حاتب ابن ابی بلتع رضی اللہ تعالی عنہ نے وہ خط مشرکین کی طرف لکھا تھا تاکہ وہ میرے احسان مند رہیں۔ اللہ نے یہ پہلی 3 آیات نازل کر کے انہیں بھی تنبیہ کی اور پوری امت مسلمہ کو سبق دیا۔ فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تتخذوا، نہ بناؤ تم، عدوی، میرے دشمنوں کو، وعدوکم، اور اپنے دشمنوں کو، اولیاء، دوست، تلقون الیہم، تم بھیجتے ہو ان کی طرف، بالمودتی، دوستی کا پیغام، وقد کفروا، حالانکہ انہوں نے کفر کیا، بما جاءکم، اس چیز کا جو آئی تمہارے پاس، من الحق، حق سے۔ اللہ فرماتے ہیں ان کافروں نے حق کا انکار کیا، اللہ کی توحید کا، نبی کی رسالت کا اور قرآن کا ان لوگوں نے انکار کیا۔ اے لوگوں پھر بھی تعجب ہے، تم ان لوگوں کی طرف دوستیوں کے پیغام بھیجتے ہو۔ یخرجون الرسول، ان لوگوں نے کتنا بڑا ظلم کیا۔ یخرجون الرسول، نکالا انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، وَإِيَّاكُمْ، اور تمہیں بھی نکالا، یعنی ان لوگوں نے مکہ سے نبی پاک اور صحابہ کو نکالا۔ ان لوگوں سے بڑا ظالم کون ہو سکتا ہے؟ لیکن پھر بھی تم لوگ دوستیوں کے پیغام ان مشرکوں کو بھیجتے ہو۔ تؤمنوا باللہ ربکم، اس وجہ سے کہ تم نے ایمان لایا اللہ پر جو تمہارا رب ہے۔ فرمایا تمہارا قصور اور نبی پاک کا قصور یہ تھا، اللہ پر ایمان لانے والے تھے، ان لوگوں کو مکہ سے نکالا، یہ ایسے مشرک لوگ ہیں، اور تم ان لوگوں سے دوستیاں بھیجتے ہو، پیغام بھیجتے ہو دوستیوں کا۔ ان کنتم
کنتم خرجتم، اگر تم نکلے ہو جہادن جہاد کے لیے، فی سبیلی میرے راستے میں، وابتغاء مرضاتی اور تلاش کرنے کے لیے میری رضا۔ اللہ فرماتے اے ایمان والو، تم لوگ مکے والوں سے قتال کے لیے نکلے اور پھر ان لوگوں سے دشمنی رکھو، دوستیاں نہ رکھو، تسرون الیہم چھپا کر بھیجتے ہو تم ان کی طرف، بالمودتی دوستی کا پیغام، وَأَنَا أَعْلَمُ اور میں جانتا ہوں خوب، بِمَا أَخْفَيْتُمْ جو تم چھپاتے ہو، وَمَا أَعْلَنْتُمْ اور جو تم ظاہر کرتے ہو۔ اللہ سے کیا بات چھپتی ہے؟ اے لوگو، تم نے خط لکھا، حضرت حاتب ابن ابی بلتہ نے مشرکین کو خط لکھا، اللہ کریم نے اطلاع دے دی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ اللہ فرماتے ہیں تم جتنا بھی ان لوگوں سے چھپاؤ، اللہ سے کوئی بات چھپ نہیں سکتی۔ اللہ فرماتے ہیں وَأَنَا أَعْلَمُ بِمَا أَخْفَيْتُمْ اور میں خوب جانتا ہوں جو تم چھپاتے ہو، وَمَا أَعْلَنْتُمْ اور جو تم ظاہر کرتے ہو، وَمَن يَفْعَلْهُ اور جو ایسا کام کرے گا، منکم تم میں سے، یعنی دشمن سے دوستیاں رکھے گا، تم میں سے کوئی بندہ کافروں سے دوستیاں رکھے گا، اللہ فرماتے ہیں فقد ضل پس تحقیق وہ بندہ بھٹک گیا، سواء السبیل سیدھے راستے سے، ان یثقفوکم اگر وہ قابو پا لیں تم پر، یکونوا لکم ہوں گے وہ تمہارے، اعداء دشمن، وَيَبْسُطُوا إِلَيْكُمْ اور پھیلائیں گے تمہاری طرف، أَيْدِيَهُمْ اپنے ہاتھ، وَأَلْسِنَتَهُمْ اور اپنی زبانیں، بِالسُّوءِ برائی کے ساتھ، وَوَدُّوا وہ چاہتے ہیں، لَوْ تَكْفُرُونَ کہ تم کافر ہو جاؤ۔ اس آیت میں فرمایا کہ اے مسلمانوں، تم ان کافروں سے دوستیوں کا اظہار کرتے ہو، مگر ان کافروں کا حال یہ ہے کہ اگر خدا نخواستہ وہ تم پر قابو پا لیں تو پھر وہ تمہارے دشمن ہی ثابت ہوں گے۔ تم کافروں کے ساتھ اچھی دوستی کیوں نہ کر رہے ہو؟ یہ ان کی مجبوریاں ہوتی ہیں، تمہارے ساتھ ان کا تعلق ہوتا ہے، لیکن جوں ہی اگر وہ تم پر قابو پا لیں گے، قرآن کہتا ہے فوراً ان کی دوستی دشمنی میں بدل جاتی ہے۔ یہ نہ سمجھو کہ وہ دوست بنے ہیں، ان کے مفاد ہوتے ہیں، وہ تو ان کا بس نہیں چلتا۔ اگر بس چلے تو وہ تمہیں کہاں دوستی کیا تمہیں پوچھتے بھی نہ ہوں، یہ ان کے مفاد ہیں۔ اور فرمایا کہ ان کی زبانیں اور ان کی جو ہاتھ ہیں وہ تمہارے لیے تکلیف کے لیے بڑھتے ہیں، یعنی ان کا ہاتھ نہیں چلتا، بس نہیں چلتا، ورنہ تمہارے خلاف ان کی زبانیں بھی چلیں اور ان کے ہاتھ بھی تمہارے خلاف چلیں، اور ان کا مقصد ایک ہی ہے کہ تم کسی طرح ایمان کو چھوڑ کر غیر مسلم ہو جاؤ۔ اور وہ یہ کہتے ہیں عیسائی بنو، وہ یہ نہیں کہتے ہر بندہ کہ عیسائی بنے، یہودی بنے، مشرک بنے، بس وہ کہتے ہیں اسلام پہ نہ رہے۔ ان یہود و نصارہ اور کافروں کا مشن یہی ہے کہ مسلمان کو اسلام سے دور کیا جائے۔ لوگ دھوکے میں جو سمجھتے ہیں
امریکہ ہمارا خیر خواہ ہے، جیسا کہ حالات چل رہے ہیں، حقیقت یہ ہے کہ دنیا کی باطل طاقتیں کبھی بھی مسلمان کو پھلتا پھولتا نہیں دیکھ سکتی۔ یہ لوگ اللہ اور اس کے رسول، قرآن کریم، حتیٰ کہ انسانیت کے بھی دشمن ہیں۔ مسلمانوں کو کبھی بھی کسی کافر پر بھروسہ نہیں کرنا چاہیے، یہ کبھی بھی نہیں بن سکتے، یہ آستین کے سانپ ہیں۔ اگر کافر تمہارے ساتھ لگا ہے ضرور اس کا کوئی نہ کوئی مقصد ہے۔ اگر مسلمان دین پر قائم رہیں تو مادی کمزوری کے باوجود بھی اللہ مسلمانوں کو غلبہ عطا کرے۔ اگرچہ ان کے پاس مالی وسائل کم بھی ہوں تو اللہ ایمان کی طاقت اتنی ہے، ایمان کی طاقت کے آگے دنیا کی کوئی طاقت نہیں ٹھہر سکتی۔ بدر سے آپ دیکھ لیں، مسلمان کی تاریخ شروع ہوتی ہے۔ ہر زمانے میں جب تک مسلمان میں ایمانی قوت تھی، مادی قوتیں ہر زمانے میں مسلمان کے پاس کم رہی ہیں باطل سے، لیکن اللہ نے مسلمان کو فتح دی ہے اور کیسر و کسریٰ جیسی عظیم طاقتوں کے دروازے مسلمانوں نے ہلائے ہیں۔ بھلے پاس کچھ بھی نہیں ہوتا تھا، ایمان کی طاقت اتنی طاقت ہے، ایمان والا بندہ دنیا کی پھر کسی چیز سے ڈرتا نہیں۔ میدان جہاد میں جاتا ہے تو پھر اس بندے کو اپنی جان کچھ نہیں لگتی، وہ اللہ کے نام پہ قربان کرنے کے لیے جان کی فکر نہیں ہوتی اسے۔ اور تو کامیابی کا ایک ہی راستہ ہے، وہ یہ ہے کہ دین پہ آ جائے بندہ، دین پہ انسان آ جائے۔ اللہ کا بھی اعلان ہے، میں اللہ مسلمان کو غالب کروں گا، جب میرے نافرمان بنو گے تو پھر میں اللہ ذلیل و خوار کر دوں گا۔ اللہ سے رشتہ تعلق مضبوط ہونا چاہیے۔ وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، اللہ فرماتے ہیں مسلمانوں غالب تم ہی رہو گے اگر تم ایمان والے ہو۔ بندہ ایمان اس کا مضبوط ہو، مسلمانوں کا ایمان مضبوط ہو، کفریہ طاقتوں کے اندر اتنی طاقت ہی نہیں کہ وہ مسلمان کو اسلحے کے زور پہ دبا سکیں یا کسی دنیا کے مادی اسباب کے ذریعے مسلمان کو دبا سکیں، یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ مسلمان پستی میں گر گیا، قرآن سے دور ہو کر، دین سے دور ہو کر، اللہ سے دور ہو کر، مسلمان کسی کام کا نہیں۔ صرف لا الہ الا اللہ نام کے مسلمان ہوتے ہوئے کفر پہ اتنا رعب ہے، اگر مسلمان عملی مسلمان بن جائے تو پھر کافر تھر تھراتا ہے مسلمان سے، لرزتا ہے، مسلمان مر بھی جائے اس کی لاش کے قریب بھی نہیں آ سکتا۔ مسلمان کا رعب اللہ نے اتنا رکھا ہے، تو اس لیے فرمایا کہ کبھی بھی وہ تمہارے کافر جو ہیں وہ دوست نہیں ہو سکتے، وہ ان کا مفاد ہے جو تمہارے ساتھ دوستیاں کر رہی ہیں، ان کا بس نہیں چلتا۔ اگر چلے وَيَبْسُطُ إِلَيْكُمْ أَيْدِيَهُمْ وَأَلْسِنَتَهُمْ بِالسُّوءِ، وہ تمہیں زندہ نہ چھوڑیں، ان کے ہاتھ بھی بڑھیں گے، ان کی زبانیں بھی تمہارے خلاف بڑھیں گی، وہ موقع کی تلاش میں ہے، اس لیے فرمایا ان کو دوست نہ بناؤ۔ اگلی آیت میں فرمایا لَن تَنفَعَكُمْ أَرْحَامُكُمْ، ہرگز نفع نہیں دے گا تمہیں تمہارے رشتہ دار، وَلَا أَوْلَادُكُمْ، اور نہ تمہاری اولادیں، یوم القیامت، قیامت کے دن، یفصل بینکم، فیصلہ کرے گا اللہ تمہارے درمیان۔ اللہ فرماتے ہیں قیامت والے دن نہ تمہارے یہ رشتے، نہ تمہاری اولادیں، نہ تمہاری دوستیاں کوئی کام نہیں آئیں گی۔ وہاں اگر کوئی چیز کام آئے گی تو وہ ایمان ہے اور نیک اعمال ہیں۔ یفصل بینکم، اللہ فیصلہ کریں گے تمہارے درمیان۔ دنیا میں دوستیاں جو انسان برے لوگوں سے رکھتا ہے، کافروں سے رکھتا ہے، قیامت والا دن ہوگا وہاں یہ بندہ افسوس کرے گا اپنی دوستی پر۔ قرآن کہتا ہے یوم یعض الظالم علی یدیہ یقول یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا، یا
ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا۔ خلیل کہتے ہیں دوست کو۔ افسوس کرے گا بندہ، ہائے میری بدبختی، ہائے افسوس، میں نے دنیا میں اس بندے کو اپنا دوست کیوں بنایا۔ یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، نماز کا وقت ہوتا وہ مجھے نماز کہتا بعد میں پڑھ لینا، افسوس قیامت کے دن بہت کرے گا ایسا آدمی۔ بری سنگت پہ، بری دوستی پہ بڑا افسوس انسان کو۔ سورہ فرقان کی آیات ہیں، اللہ نے فرمایا یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، کہے گا ہائے کاش میں نے دنیا میں اس کو دوست نہ رکھا ہوتا۔ تو فرمایا یفصل بینکم، اللہ قیامت کے دن فیصلہ کریں گے۔ یہ نہ سمجھو جس طرح اس دنیا میں لوگوں کو دھوکے دے کر کامیاب ہوگے وہاں کوئی ہیلا نہیں چلے گا۔ دنیا میں شاید کسی کو پتہ چلے نہ چلے، اللہ کے ہاں کوئی چیز چھپنے والی نہیں ہے۔ یفصل بینکم، وہ اللہ فیصلہ کریں گے تمہارے درمیان، حق کے ساتھ کریں گے۔ واللہ، اور اللہ تبارک و تعالی بما تعملون، جو تم عمل کرتے ہو، بصیر، خوب دیکھ رہے ہیں۔ اللہ سے کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے۔ اللہ حافظ۔